بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يسأل اللہ یغضب علیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، یہ ماہ مبارک رمضان جس کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، بڑا یہ مبارک مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں جہاں بہت ساری عبادات کی جاتی ہیں، وہیں پر دعاؤں کا بڑا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں دعا کی اہمیت، دعا کی عظمت اور دعا کا طریقہ اور اس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنی کر ہمیں اپنے پروردگار سے مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائے۔ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَإِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ غُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينِ، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر مومن کو، ہر ایمان والے کو عبادت کرنا اس ماہ مبارک میں بڑا آسان ہوتا ہے، چونکہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ مبارک وہ مہینہ ہے جس کے اندر ایک فرض عبادت کے ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ 70 فرائض کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور ایک نفل کے ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ ایک فرض ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ گویا کہ یہ مہینہ نیکیوں کے سیزن کا بھی مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ایک عظیم عبادت ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز اور عبادت کی روح اور جان ہے۔ اس لیے دعاؤں کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے، اور اس مبارک ماہ میں خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، میرے بندے اگر آپ سے میرے بارے میں پوچھ لیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، یعنی میرے بارے میں آپ سے اگر میرے بندے پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے انی قریب، کہ میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، کہ میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں، یعنی جو بندہ مجھ سے دعا مانگتا میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اسی طرح جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی جس میں یہ ارشاد نبوی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جو بندے اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے اللہ ان پر ناراض ہوتے ہیں۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا کا معاملہ، آپ اپنے کسی عزیز رشتہ دار دوست کے پاس 1 سے 2، 2 سے 3 مرتبہ کوئی چیز مانگنے کے لیے جائیے، وہ خفا ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا نظام عجیب و غریب ہے کہ جتنا مانگو، جس قدر مانگو اور جتنا زیادہ مانگو، اللہ پاک اتنا ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے چاہے دینی مقصد کے لیے دعا ہو، چاہے دنیاوی کسی ضرورت کے لیے دعا ہو، تو اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ دینی ضروریات بھی اور دنیاوی ضروریات کو بھی اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ ہی ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام کا مبارک زمانہ ہے
مسجد نبوی کے اندر ایک کونے میں بیٹھ کر ایک صاحب دعا مانگنے لگے، اس قدر گریہ وزاری کے ساتھ اور آداب کو ملحوظ رکھتے انہوں نے دعا مانگی، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اس قسم کے الفاظ اختیار کیے انہوں نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو اپنے ایک دوسرے صحابی کو بھیجا کہ انہیں جا اور خوشخبری سناؤ کہ ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت کے لیے کچھ آداب بھی ہیں اور کچھ اس کے طریقہ کار بھی ہیں، اس طریقے سے دعا مانگی جائے، آداب کو ملحوظ رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ دعا کو جلد قبول کر لیتے ہیں۔ کیا ہے آداب؟ دعا کے آداب، دیکھیں دعا کے آداب کے لیے سب سے پہلے طریقہ تو یہ ہے کہ باوضو ہو، قبلہ رو ہو کر بیٹھیں اور حمد و ثنا سے اللہ کی تعریف کے ساتھ دعا شروع کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ سب سے پہلے اپنے لیے مانگیں، پھر اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اور پھر دیگر اور افراد کے لیے اور پوری دنیا کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے، پورے اہل ایمان کے لیے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ لیکن دعا کی شروعات اللہ تعالیٰ کے حمد سے، درود شریف سے، پھر اپنے ذات سے دعا مانگنا شروع کی جائے اور قبلہ رو ہو کر بیٹھا جائے۔ اور دعا کے اندر ہی بعض لوگ اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لے کر دعا مانگتے ہیں، یہ طریقہ کار بھی غلط ہے۔ اور بعض لوگ دعا میں اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے رکھتے ہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ بعض لوگ دعا میں اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے ملتے رہتے ہیں، انگلیوں کو اور اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے، یہ طریقہ کار بھی غلط ہے۔ بلکہ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے کے سامنے ایسے کشادہ اور کھلے ہوئے، یہ طریقہ کار دعا کا ہے۔ اور اسی طرح دعا مانگنے میں جس قدر گریہ وزاری کی جائے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور دعا میں اگر آنسو نکلتے ہوں اپنے آنکھوں سے تو بہت اچھی بات ہے کہ آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ اور اگر ہم میں سے کسی کو رونا نہ آتا ہو یا نہ آ رہا ہو تو رونے والے کسی شکل ہی بنا لے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کو ترس آتا ہے، رحم آتا ہے۔ اس طریقے سے دعا مانگی جائے کہ دعا رمضان مبارک میں خاص طور پر جہاں تہجد کے وقت سحر کے لیے ہم سب اٹھی جاتے ہیں، ایسے موقع پر چند رکعت تہجد کی نماز پڑھ کر دعا کی جائے، وہیں پر خاص طور پر افطار کے وقت دعا کا اہتمام کیا جائے۔ افطار کا مطلب بہت سارے بھائی ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ افطار سے 15-20 منٹ پہلے دعا کے لیے بیٹھ جائیں، دعا کی جائے، اور عین افطار کے وقت جو ہے ادھر ادھر کی باتیں کرتے بیٹھتے ہیں۔ بلکہ افطار کے وقت کی دعا کی قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ جب افطار کا وقت ہو چکا ہو، ایسے موقع پر کوئی مختصر سی اہم دعا مانگ لی جائے، اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کا اہتمام کہ افطار کے وقت جب سحر بجنے کو ہوتا ہے، اذان ہونے کو ہوتی ہے، ایسے موقع پر دعا کی جائے کہ ایسے میں مختصر کوئی جملہ ہی کیوں نہ ہو، یا جو دعا مانگ سکتے ہیں وہ دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ اسی طرح جو دعا قبول ہوتی ہے فرض نماز کے بعد کی دعا، چاہے انفرادی طور پر مانگی جائے، فرض نماز کے بعد کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا، وہ بھی دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی نیکی کے بعد کی دعا، اسی طرح قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کا بابرکت کلام ہے، اس کے بعد کی جانے والی دعا وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح اپنے کسی غیر حاضر بھائی کے لیے، غائبانہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا، بیمار ہو تو اس کے صحت کے لیے، مصیبت زدہ ہو تو اس کی اس مشکل سے نکلنے کے لیے اپنے غائبانہ بھائی کے لیے دعا کی جائے، اس کا بہت اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح مسافر کی دعا، یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس طرح دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے تعلق سے بڑی اہم ہدایات بیان فرمائی ہیں، ان کو ملحوظ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک واقعہ محمود غزنوی کا زمانہ ہے۔ بادشاہ محمود غزنوی کے زمانے میں کسی غریب کو، کسی ضرورت مند کو کوئی دوا بنانے کی ضرورت پیش آ گئی۔ وہ حکیم کے پاس دوا لینے کے لیے گیا، طبیب اور حکیم کے پاس۔
تو حکیم اور طبیب نے کہا کہ دوا بنانے کے سارے سامان تو موجود ہیں، لیکن اس میں ایک چیز کی کمی ہے، وہ میرے پاس موجود نہیں ہے، وہ آپ کہیں سے لے کر آئیں تو میں دوا بنا کر آپ کو دے دوں گا۔ اور وہ کیا چیز تھی؟ وہ چیز تھی شہد۔ قرآن مجید میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد میں شفا رکھی ہے، تو شہد اس حکیم کے پاس، طبیب کے پاس نہیں تھا۔ اس حکیم نے ایک برتن چھوٹا سر کا اس غریب آدمی کو دیا، کہا کہ یہ برتن لے جاؤ اور کہیں سے شہد لے کر آؤ۔ چنانچہ غریب آدمی ہر جگہ گیا شہد مانگنے کے لیے، کہ ہر جگہ سے مایوسی ہوئی، کہیں شہد نہیں ملا، چونکہ شہد کا موسم نہیں تھا۔ یہاں تک کہ اس نے تھک ہار کر بادشاہ محمود غزنوی کے گھر پر گیا۔ جیسے دستک دی گئی تو دستک دینے کے بعد خادم ایاز باہر آیا، اور ایاز سے یہ کہا گیا کہ میرے حاضری کا مقصد یہ ہے کہ مجھے دوا کی ضرورت ہے، اور دوا کے لیے شہد کی ضرورت ہے، اور شہد نہ ہونے کی وجہ سے میں پریشان ہوں، مجھے تھوڑا سا کا شہد دے دیا جائے۔ ایاز جو محمود غزنوی بادشاہ کا خادم تھا، اس نے کہا کہ برتن لیا اور کہا کہ میں بادشاہ سے پوچھ کر آ کر میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ چنانچہ برتن لے کر اندر گیا اور کہا کہ ایک باہر غریب آدمی، مزدور آدمی ہے، اور اس کو دوا بنانے کے لیے تھوڑے سر کے شہد کی ضرورت ہے۔ محمود غزنوی نے وہ چھوٹا سر کا برتن جو شہد لینے کے لیے لایا گیا تھا، اس کو ہاتھ میں لے کر ایک طرف رکھ دیا، اور ایاز سے کہا کہ شہد کے 3 بڑے برتن، 3 کیان شہد کے بھر کر اس غریب کو اور مزدور کو دے دیے جائیں۔ چنانچہ ایاز نے، خادم نے وہ 3 بڑے برتن اور شہد کی 3 کیان لے کر آیا، اور آنے کے بعد بادشاہ سلامت محمود غزنوی سے کہا کہ بادشاہ سلامت، وہ غریب آدمی تھوڑے سر کا شہد کا طلبگار ہے، اس کو اتنا زیادہ شہد آپ کیوں دے رہے ہیں؟ تو محمود غزنوی نے کہا کہ وہ مزدور، وہ غریب اپنی حیثیت کے مطابق مانگ رہا ہے، ہم بادشاہ ہیں، ہم اپنی شان کے مطابق دیں گے، چنانچہ دینے کے لیے کہا گیا۔ مولانا روم علیہ الرحمن نے اس واقعے کو ذکر کر کے فرمایا ہے کہ بندوں کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بندے کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز بندہ مانگ رہا ہوتا ہے وہ چیز نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دعا اس کی قبول نہیں ہوئی۔ مطلب اس کا یہ ہے، حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ جو چیز مانگی گئی ہے وہ نہیں ملتی، بلکہ اس کے بدلے میں کوئی دوسری نعمت دے دی جاتی ہے۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسری نعمت بھی نہیں ملتی، اس کے اوپر کوئی آفت اور مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے اس آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، اس کو دفع کر دیتے ہیں۔ اور یہ بندہ دعائیں مانگتا چلا جاتا ہے، مانگتا چلا جاتا ہے، مانگی ہوئی دعا اس کی بظاہر قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، لیکن اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے مطابق اس کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں۔ اور ایک شکل دعا کی قبولیت کی یہ بھی ہے کہ بعض مرتبہ مانگی ہوئی چیز بھی نہیں ملتی، کوئی دوسری نعمتیں بھی نظر نہیں آتی، اور مصیبتیں بھی ہٹتی ہوئی نظر نہیں آتی، گناہ کا کفارہ ہوتا ہوئے نظر نہیں آتا، پھر بھی بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی ہر دعا کے بدلے میں اس قدر کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں اجر و ثواب کا ذخیرہ کر دیتے ہیں کہ قیامت کے دن بندے سے کہا جائے گا کہ یہ تمہاری فلاں وقت کی دعا تمہیں بظاہر قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی تھی، لیکن اس دعا کے برکت سے اتنا ذرا ثواب تمہارے ذخیرہ کیا گیا تھا، یہ ثواب لو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس قدر کثیر تعداد میں اس کے ہر دعا کا اجر و ثواب اسے یاد دلا کر دیا جائے گا کہ بندہ اس وقت بندے یہ تمنا کریں گے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور ہر دعا کے بدلے مجھے یہاں پر اجر و ثواب ذخیرے کی شکل میں ملا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔
اس لیے محترم بھائیوں، کبھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پورے یقین کے ساتھ اور پورے توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ضرور دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، چاہے کسی شکل میں صحیح ہو۔ یہ ماہ مبارک جس میں دعاؤں کی خاص طور پر ضرورت پڑتی ہے، اور اہل ایمان اس میں دعاؤں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، تو اپنے دعاؤں کے اندر ہمیں بھی یاد رکھیں، اور اسی طریقے سے اپنے اہل و عیال کو، اپنے والدین کو یاد رکھیں، اور اسی طرح ہمارے اس ملک پیارے وطن بھارت کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے اور اس کو ترقی عطا فرمائے، اور یہاں پر گنگا جمنی تہذیب کو یہاں پر برقرار رکھے، اور امن شانتی یہاں پر برقرار رہے، محبت کی فضا یہاں پر عام ہو، اور نفرت کی فضا یہاں سے ختم ہو، محبت اور بھائی چارگی عام ہو۔ اس لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور پورے اہل ایمان کی اس ماہ مبارک میں کی گئی ساری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔